یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان پہ اثر پڑے گا، تو پاکستان پہ کس طرح سے اثر پڑے گا میرے بھائی؟ پاکستان پہ اثر اس طرح سے پڑے گا کہ جو اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ دونوں ملک ہیں۔ پہلے نمبر پہ ایران ہے جو اچھی خاصی ریزسٹنس براہ راست دکھاتا ہے۔ جو انڈائریکٹ ریزسٹنس موجود ہے وہ پاکستان کی صورت میں ہے، جو ایران سے بڑھ کر ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اور ایٹمی ملک کے ساتھ براہ راست تصادم کسی بھی ملک کے لیے، قوم کے لیے خودکشی کے برابر ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس اب بہترین معاملات ہینڈل کرنے کے لیے یہی آپشن ہے کہ وہ کسی طرح سے پراکسیز کو ہوا دیں، کسی طرح سے گوادر کو جو سی پیک منصوبہ ہے اس کو بھی نہ چلنے دیں، تاکہ عرب کی بھی اکانومی چلتی رہے، روزی روٹی کا بندوبست ہو۔ ایک اور خطرہ جو انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے جنگ جاری رہی تو یہ جو پاسداران انقلاب ہے، انہوں نے جو 60% پچھلے سال جو رپورٹ آئی تھی کہ 60% ایران کے پاس افزودہ یورینیم موجود ہے، تو اس کو ایٹمی ہتھیاروں میں استعمال کرنے کے لیے مزید ان کو اگر 30% افزودہ کرنی بھی پڑتی ہے تو ان کے لیے وہ نہیں ہے، کوئی گھن چکر نہیں ہے کہ جس سے وہ نہیں نکل سکیں گے۔ آف کورس 2-3 ہفتے تک وہ یہ کام کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں۔ اگر ایران بھی ایٹمی طاقت بن جاتا ہے تو پھر تو مڈل ایسٹ کا جو بازار ہے وہ تو ٹھیک ٹھاک گرم ہوگا۔ یہ سلسلہ پھر مڈل ایسٹ تک برقرار نہیں رہے گا، بلکہ یہ آنے والے دنوں میں شاید ایک لمبا چکر بن جائے۔ لیکن دیکھیے کہ کس طرح سے عالمی قوتیں ایران کی سرزمین پہ یا مڈل ایسٹ پہ اپنے ہتھیاروں کو آزما رہی ہے۔ اب یہاں پہ چائنا، رشیا، امریکہ اور اسرائیل، ان چاروں کے جو ہتھیار ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی کو بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ پچھلی بار جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی تو تب چائنا کی جو ٹیکنالوجی تھی اس کو استعمال کیا گیا، اور جو انڈیا ہے ہم سے 5 گنا زیادہ بڑا دشمن ہے، تو اس کو کس طرح سے انگیج کیا گیا اور کس طرح سے شکست دی گئی وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو اس طرح سے اب ان کے پاس جو باقی ٹیکنالوجی ہے وہ وہاں پہ چیک کی جا رہی ہے، اور یہی چیز شاید امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے وہ دیکھ لے کہ چائنا کے پاس کتنی حد تک ریزسٹنس کی کوالٹی ہے، تاکہ کل کلاں کو اگر وہ کہیں پہ ان کو معاشی طاقت بننے سے روکتا ہے یا ڈائریکٹ کوئی پنگا لیتا ہے تو اس کو کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے یا وہ جیت سکتا ہے اس معاملے میں۔ لیکن اس کی خام خیالی ہے۔ چائنا والے جو سکون سے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے کام دوسروں کے ذمہ لگا کے کر رہے ہیں۔ ابھی تک چائنا والوں نے کوئی ڈائریکٹ شمولیت اختیار نہیں کی، اور نہ ہی ایران کی سامنے سے آ کر مدد کیا، کیونکہ اس طرح کی سچویشن میں عالمی قوتیں کبھی بھی انوالو نہیں ہوتی۔ ہر ملک صرف اپنے مفادات دیکھتا ہے۔ تعلقات ہوتے ہیں لیکن معاشی مفادات دیکھے جاتے ہیں کہ اپنے ملک کو کسی بھی جنگ میں ایسے جھونک لینا مسائل بن سکتے ہیں، لیکن تھرڈ ورلڈ وار ہے نا جو، اس کا بھی چانس بن سکتا ہے۔ ابھی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس طرح کی سچویشن کو کریٹ کرنے کا۔ چائنیز کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امریکن کو، اسرائیلیوں کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ ایران کے اندر رجیم چینج جو آپشن ہے وہ بہت محدود لیول پہ ہے۔ جو رضا پہلوی ہے اس کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے، 20% سے لے کر 15% جو روشن خیال طبقہ ہے وہ ہے، ورنہ 40 سال سے جن لوگوں کی ذہنی آبیاری ہوئی ہے اسلامسٹ نظریے کے تھرو، وہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح سے کوئی بیرونی طاقت آئے اور ان کی جو رجیم ہے اس کو چینج کرے، یا ان کی جو قیادت ہے جن کے ساتھ ان کا جذباتی تعلق ہے اس کو ختم کرے یا ان کو شہید کرے۔ یہ تو اور ہی بھڑکاوا ملا ہے جب یہ آیت اللہ خامنہ کی شہادت ہوئی اور دوسرے دیگر رہنماؤں کی۔ تو ایران کے اندر جو موجودہ احتجاج ہوئے ہیں، مرگ پر اسرائیل امریکہ کے نعرے لگے ہیں، تو یہی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہتے، وہ لوگ خود سے اگر کسی تبدیلی کو لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، لیکن باہر والی قوتوں کے فیصلے ان پہ تھوپنا ناممکن ہے۔ تب تو پاسبل نہیں تھا، تب یہ وجہ تھی کہ جن لوگوں نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا، برطانیہ نے، امریکہ نے، وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ ان کے قدم جمے رہیں۔ جب وہ استعماراتی قوتیں جو تھیں وہ ختم ہو رہی تھی، جب کولونیل دور ختم ہو رہا تھا، ان کو کوئی بہانہ چاہیے تھا کہ وہ کسی طرح سے یہاں پہ اپنا وجود برقرار رکھ سکیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جس پروجیکٹ کو لانچ کیا تھا، اسرائیل کو زمینیں دی تھی، تو تب تو وہ ان کی فل سپورٹ کر رہے تھے،
اور ان کی عربوں کی بینڈ بجائی چاہ رہی تھی. پھر بھی اگر وہ راضی تھے کہ چلو فلسطینی ریاست مل رہی ہے تو یہ لے لیتے, لیکن وہاں پہ بھی عرب ممالک نے ہی فلسطینیوں کو آزاد ریاست نہیں لینے دی, اور یہ حال آج تک یوں ہی برقرار ہے. اب یہاں پہ کافی لوگوں کو اعتراض ہے آیت اللہ خامنہ کے جو دور حکومت تھا 40 سال سے زیادہ کا, کہ وہاں پہ عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, یہ ہوا وہ ہوا. اور لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو 20% یا 15% ہر جگہ ہر ملک کے اندر کیڑا موجود ہوتا ہے نا, اس کا لبرلزم کا یا روشن خیالی کا, وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے, ہمارے ہاں بھی ہے, ادھر ادھر ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ وہی لوگ جو پچھلے 40 سال سے اس کے اندر رہ رہے تھے, اس کی شہادت کے بعد کیسے اکٹھے ہوئے, کیسے دنیا بھر کے اندر آنسو بہائے جا رہے ہیں. ہم خود بھی اس خبر کو سننے کے بعد اپنے ایموشنز پہ قابو نہیں پا سکے. لیکن یہاں پہ ان کا پھر بھی کچھ لبرلز کمپیریزن کر رہے ہیں صدام حسین کے ساتھ اور معمر قذافی کے ساتھ. بھائی یہ صدام حسین کے ساتھ کمپیریزن نہیں بنتا. میں کسی مسلک کے تھرو نہیں بات کر رہا, زمینی حقائق کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں کہ صدام حسین نے کس طرح سے اپنے ہی لوگوں کو نشانہ بنایا تھا, مظالم کی حدیں پار کی تھی. لیکن آیت اللہ خامنہ کا جو دور تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا. کہیں نہ کہیں پہ ان لوگوں کو سزائیں دی گئی جو براہ راست ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دشمن قوتوں کے ہاتھوں کھلونا بن رہے تھے. لیکن معصوم لوگوں کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا, بلکہ وہی لوگ آج ان کے رونے پہ ان کے شہادت پہ رو رہے ہیں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. صدام حسین نے کافی سارے کردوں پہ اور شیعہ پہ مظالم ڈھائے تھے. تو 2006 میں اس کا تختہ الٹا تھا. اس کو تو اپنی جو کیا تھی نیوکلیئر پروگرام سے دستبرداری کی بھی وہ نہیں بچا سکی, کیونکہ وہاں پہ بھی اس کی کافی ساری مسٹیکس تھیں کہ اس کی گارنٹی دینے والا کوئی بھی نہیں تھا. اس نے اپنے دوستوں کو بھی دشمن بنا لیا تھا, عرب کنٹریز پہ برابر حملے کیے تھے یا ان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی. البتہ معمر قذافی تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا بنسبت صدام حسین کے. اس نے لیبیا کے اندر روشن خیالی کو بھی تھوڑا بہت پروموٹ کیا, ایجوکیشن ہیلتھ کے جو ڈپارٹمنٹ تھے ان کو بھی کافی اس نے فیسلٹیز دیں, اور جو ریشو تھی خواندگی کی 25% سے لے کر اس نے 80% تک اس کو انکریز کیا. وہ کئی لحاظ سے پھر بھی بہتر تھا بنسبت صدام حسین کے. لیکن دیکھیں کہ وہاں پہ بھی کس طرح سے باہر والی قوتوں کے ہاتھوں اپنی عوام نے اس کو شہید کیا یا قتل کیا کچھ بھی. یہ چیزیں ایرانی عوام بخوبی جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے وہ اب کسی بہکاوے میں نہیں آنے والے کہ کس طرح سے لیبیا یا عراق کو ڈیمیج کیا گیا آزادی کے یا پھر ان مغربی قوتوں کے حامیوں کے تھرو. تو یہ چیز اب ایران کے اندر تو کم از کم پنپنے والی نہیں ہے, لیکن پھر بھی خطرہ موجود ہے. اوشو نے کہا تھا کہ آپ دوبارہ بچے نہیں بن سکتے. یعنی جس سچویشن کنڈیشن کو ہم آج فیس کر رہے ہیں اس کو چینج کرنے کے لیے ہم پاسٹ میں نہیں جا سکتے, لیکن فیوچر کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے کافی سارے آپشن موجود ہیں ان ایرانی انتظامیہ کے پاس. وہ ٹھیک کر لیں گے, لیکن ان کے پاس کھونے کے لیے اب کچھ نہیں بچا. ہاں مگر وہ جو زخم دے رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کو, انہیں بھرنے میں کافی ٹائم لگے گا, اور یہ چیز یاد رہے گی ان کو. اور سب سے امپارٹنٹ بات اس کے ساتھ ہی میں اپنا جو بلاگ ہے وہ ختم کر دوں گا, بند کر دوں گا, وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی عرب کنٹریز میں رہ رہے ہیں یا پاکستان میں یا کہیں پہ بھی ہیں, بھائی عربوں کے سارے نہ بیٹھنا. یہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, ان کی ہسٹری ہے, تاریخ ہے. یہ اپنا مفاد دیکھیں گے, آپ کو نہیں دیکھیں گے, آپ کی اچھائیوں کو نہیں دیکھیں گے. کوئی یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم ان کے کلمہ گو مسلمان بھائی ہیں, کچھ بھی ہیں. ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میرا ایک فرینڈ تھا, وہ سعودی عرب میں کام کر رہا تھا. اس کی جو محنت تھی, مزدوری تھی, وہ ہوئی ہے غالباً 1000 ہوئی ہے یا 1200-1500 ہوئی ہے. تو جو کفیل تھا, بدو تھا, اس نے وہ پیسے دے دیے اس کو, لیکن وہاں سے 500 جو تھا کم دیا. تو اس نے کہا تیرے بنتے ہی اتنے ہیں. جو ہمارا پاکستانی بھائی تھا اس نے کہا یار دے دو, میں نے محنت کی ہے. اس نے کہا نہیں تمہارے اتنے ہی بنتے ہیں. جو ڈن ہوا تھا پہلے سے اس سے بھی 500 کم دے رہا تھا. تو پاکستانی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تم سے آخرت والے دن لوں گا 500. اس نے کہا رکو ایک منٹ, مجھے یہ باقی والے بھی دے دو جو میں نے تمہیں دیے, تم سارے آخرت والے دن مجھ سے لے لینا. اس طرح کی مائنڈ سیٹ ہے وہاں ان کے اندر. تو تھوڑا سا کیئرفل رہیں, خوش رہیں, اور دعا کریں کہ اللہ پاک عربوں کو غیرت عطا فرمائے.